الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ لیکچر نمبر 12۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق و ارض و سما کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین امام المسلمین رحمت للعالمین پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و بابرکات کے لیے۔ حضرات و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی فضیلت اور اس کا شان نزول بیان کریں گے۔ سورۃ توبہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور 9 ہجری کے موقع پر اس سورت کا نزول ہوا، اور مصحف کے اعتبار سے سورت کا نمبر 9 بنتا ہے، اور اس سورت کی ابتدا 10ویں پارے کے ربع سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور 11ویں پارے کے ربع پر جا کر اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اور یہ سورت 7 طوال صورتوں میں سے ہے، لمبی صورتوں میں سے ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورۃ توبہ اور سورۃ الانفال ایک ہی صورت ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ الگ الگ صورتیں ہیں۔ لیکچر نمبر 11 میں ہم نے بتایا تھا سورۃ الانفال کی فضیلت اور اس کا شان نزول، اس بات کی بھی نشاندہی کی تھی کہ سورۃ الانفال سورۃ توبہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ الگ صورت ہے، اور سورۃ الانفال کے اندر اللہ رب العالمین نے اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو ہوئی، جنگ بدر، اس کا پس منظر بیان کیا تھا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ اور سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جنگ تبوک کا ذکر کیا ہے، اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری جنگ تھی۔ اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی۔ تو حضرات و سامعین، سورۃ التوبہ کو سورۃ التوبہ کیوں کہتے ہیں؟ بلکہ مفسرین نے سورۃ التوبہ کے 9 نام ذکر کیے ہیں۔ اس کو سورۃ التوبہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الکاشفہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں۔ تو سورۃ التوبہ کو توبہ اس لیے کہتے ہیں، توبہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اپنے گناہوں کی بخشش کروانا اللہ رب العالمین سے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، یہ توبہ کا معنی ہے۔ تو لفظ توبہ جو ہے اسی سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 17 دفعہ ذکر کیا ہے۔ صورتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ ذکر لفظ توبہ کا استعمال اسی صورت کے اندر ہوا ہے، اور سورۃ بقرہ کے اندر 13 مرتبہ اور سورۃ النساء کے اندر 12 مرتبہ۔ تو حضرات و سامعین، اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت میں تمام لوگوں کو توبہ کی اللہ رب العالمین دعوت دے رہے ہیں۔ سورۃ توبہ کے اندر 17 مرتبہ لفظ توبہ استعمال کر کے اللہ رب العالمین حقیقت میں تمام لوگوں کو توبہ کی دعوت دے رہے ہیں، اپنی طرف لوٹنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ مشرکین کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کافروں کو، مسلمانوں کو، مسلموں کو، غیر مسلموں کو، مرتدین کو، منافقین کو، سب کو اللہ رب العالمین توبہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ التوبہ ہے، اور اسی سورت کے اندر وہ 3 اصحاب کا واقعہ بھی ہے جو جنگ تبوک میں حاضر نہ ہو سکے، تو ان کی معافی کا، توبہ کا ذکر بھی اسی سورت میں ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ التوبہ ہے۔ اور دوسرا نام اس سورت کا ہے سورۃ البراءت، براءت بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس سورت کی ابتدا بھی اسی الفاظ سے ہوتی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اس کا پہلا لفظ اٹھا کر اس سورت کا نام رکھ دیا کیا؟ براءت۔ اور براءت کا معنی ہے بیزاری، کسی چیز سے بیزار ہونا، بیزاری کا اظہار کرنا۔ تو منافقین کو اور مشرکین کو اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین سے جو وعدے تھے وہ اب منسوخ ہو چکے ہیں، منافقین سے جو وعدے تھے وہ اب ان کا اعلان اللہ رب العالمین کر رہے ہیں کہ وہ وعدے ختم ہو چکے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے اس کو سورۃ البراءت بھی کہتے ہیں، یعنی منافقین سے جو وعدے کیے ہوئے تھے، جو ان سے عہد کیے ہوئے تھے، وہ اب منسوخ ہو چکے ہیں، اعلان کر دیا گیا براءۃ من اللہ ورسولہ۔ تو اسی مناسبت سے اس کو سورۃ البراءت بھی کہتے ہیں۔ اور تیسرا نام اس کو سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں۔
فادیہ کا معنی ذلیل کرنے والی. کیا مطلب؟ اسی سورت توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کے 45 جو ہے ان کے راز جو ہے وہ کھول کھول کر بیان کیے ہیں، ان کو ذلیل کیا، ان کے تمام رازوں کو اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر بیان کیا ہے. تو اسی مناسبت سے اس کو سورۃ الفادحہ بھی کہتے ہیں، یعنی رسوا کرنے والی. منافقین کو اس صورت نے رسوا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر ان کے راز کو فحش کیا، ان کے راز کھول کھول کر بیان کیے ہیں. تو ایک اور نام، چوتھا نام اس کا الکاشفہ بھی کہتے ہیں. کاشفہ بھی اسی معنی کے اندر ہے، یعنی رازوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والی. تو اس صورت میں منافقین کے اللہ رب العالمین نے 55 ایسے راز تھے جو کھول کر بیان کیے ہیں. تو حضرات محترم، اس صورت کے اور بھی نام ہے، تو زیادہ مشہور دو ہی تھے، سورۃ التوبہ اور سورۃ البراءت. تو اس صورت کا ایک اور بڑا اہم مسئلہ، پورے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اس صورت کے اندر، کیونکہ وہ جوامع قرآن ہے نا، انہوں نے قرآن کو جمع کیا ہے، تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ صورت نہ ہی آپ سے تلاوت سنی، اور آپ نے نہ اس صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھی، اور نہ مجھے لکھنے کا حکم دیا. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے صحابہ نے کیسے قرآن کو من و عن جیسے نبی علیہ السلام سے سنا، جیسے حاصل کیا، ویسے ہی آگے منتقل کیا. تو حضرت عثمان فرماتے ہیں، نہ میں نے نبی علیہ السلام سے اس صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہوئے سنا، اور نہ ہی آپ نے مجھے حکم دیا لکھنے کا، تو لہٰذا اس لیے میں اس صورت سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھتا ہوں نہ لکھتا ہوں. تو حضرات محترم، پھر حکمت کیا ہے؟ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ باقی 114 صورتوں، قرآن کی 114 صورتیں ہیں، 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی گئی، سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ تو اس کی حکمت ایک تو یہ ہے کہ بس نبی علیہ السلام نے نہیں نازل ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے ہمیں نہیں بتائی. سب سے بڑی حکمت تو یہی ہے. اور دوسری حکمت اس کی یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سورت کی ابتدا اللہ رب العالمین براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین سے کر رہے ہیں، لفظ براءت سے کر رہے ہیں. اور براءت کا معنی ہے بیزاری کا اظہار کرنا، مشرکین سے بیزاری کا اظہار کرنا. اور آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ کے اندر اللہ رب العالمین کی دو بڑی پیاری صفتیں ہیں. رحمت کی 2 صفتیں اللہ رب العالمین کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی رحمت کی بسم اللہ کے اندر 2 صفتیں ہیں، اور یہاں جو سورت کے شروع کے الفاظ ہے براءۃ من اللہ، مشرکین سے براءت کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں مختلف بن جاتی ہے، شروع میں رحمت اور آخر میں سورت کی ابتدا شروع میں یعنی بسم اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، 2 رحمت والی صفتیں ہیں. اور سورت کی ابتدا کرے تو مشرکین سے جو ہے براءت کا اظہار ہے، بیزاری کا اظہار ہے. یہ 2 چیزیں مختلف پھر بن جاتی ہے، بیزاری اور رحمت. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس لیے بسم اللہ نہیں یعنی کہ نازل کی، کیونکہ یہاں پر اللہ رب العالمین مشرکین سے بڑے زور اور دھماکے کے ساتھ اور سختی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اس لیے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی. تو ایک مفسرین مثال بھی دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کسی بازار میں کسی بھائی سے کوئی چور موبائل چھین کر یا کوئی اور چیز چھین کر دوڑ لگا دے، یا پیسے چھین کر دوڑ لگا دے، تو وہ بندہ اس چور کو جا کے دوڑ کے پکڑے، تو وہ بندہ جا کے سب سے پہلے سلام نہیں کہے گا، یا وہ بندہ اس سے حال چال نہیں پوچھے گا، بلکہ وہ بندہ ڈائریکٹ جا کر اس سے سختی کے ساتھ بات کرے گا کہ آپ نے میرا موبائل کیوں چھینا ہے، میرے پیسے کیوں چرائے ہیں. یعنی سب سے پہلے وہ اسی مضمون کو چھیڑے گا، اور اس کا حال حوال یا اس کا نام وغیرہ نہیں پوچھے گا. تو اللہ رب العالمین نے بھی ایسے ہی مشرکین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بھی سختی والے اور سخت الفاظ بولے ہیں، براءۃ من اللہ ورسولہ. آج کے بعد آپ سے وہ تمام جو وعدے ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں، تمام باتیں جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہے. تو حضرات محترم، وہ جو پہلے ان کو آزادی ملی ہوئی تھی مشرکین کو، وہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں
جو ان کو چھوٹ ملی ہوئی تھی، براءۃ من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم من المشرکین، کہ آج کے بعد وہ آزادی نہیں، آزادی ختم ہو چکی ہے، آج کے بعد وہ جو آپ کو مہلت ملی ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اعلان کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ اور زور والے الفاظ بولے ہیں۔ تو حضرات محترم، اس عظیم سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 اصحاب کا بڑا شاندار واقعہ بھی بیان کیا ہے، اور یہ اس سورت کے 118 نمبر آیت میں یہ واقعہ آتا ہے، اور اسی طرح صحیح البخاری کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ 3 اصحاب کے بارے میں واقعہ آتا ہے، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیہ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 اصحاب کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اصحاب کو جنگ بدر کی، جنگ تبوک کی تیاری کا حکم دیا، صحابہ نے جنگ تبوک کی تیاری شروع کر دی، اور جنگ تبوک جو تھی، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے جنگ تبوک کی تیاری کا اعلان کیا، اس وقت سخت گرمی تھی اور فصلیں پک چکی تھی، اور سفر بھی بہت لمبا تھا، رومیوں سے جا کر جنگ لڑنی تھی، 2 ماہ کا سفر تھا، فصلیں پک چکی تھی اور شدید گرمی کے ایام تھے۔ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے بھی تیاری کر لی، میرے پاس 2 بہترین تیز ترین دوڑنے والے 2 گھوڑے تھے، تو باقی صحاب تیاری کر کے وہ نکل گئے، تو میں نے کہا میرے پاس تیز ترین سواری ہے، تو میں اگر ایک دن لیٹ بھی ہو گیا تو میں ان سے قافلے کو جا کر مل لوں گا، پہنچ جاؤں گا۔ تو یہ ایک دن لیٹ ہو گئے، پھر اس دن سستی ہوگی، پھر نہ نکل سکے، پھر اگلے دن انہوں نے کہا کہ اگلے دن نکلوں گا، پھر ان کے ذہن میں بات آئی کہ میرے پاس تیز ترین گھوڑا ہے، تیز ترین سواری ہے، میں پہنچ جاؤں گا، تو پھر یہ پھر بھی نہ جا سکے۔ پھر ان کو یقین ہو گیا اب اگر ہم جائیں بھی تو پھر بھی وہ قافلے کو ہم مل نہیں سکیں گے، ہم پہنچ نہیں سکیں گے، الغرض یہ مدینے میں ہی رہے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں ٹوٹل جو مدینے میں معذور اور بوڑھوں کے علاوہ 80 معذوروں کے علاوہ 80 منافقین تھے جو مدینے کے اندر رہ گئے تھے، جو جنگ کے اندر شامل نہیں ہوئے تھے، جنگ تبوک کے لیے نہیں گئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بہت پریشان تھا، بہت غم زدہ تھا، باقی اصحاب جو تھے دونوں وہ بھی۔ تو نبی علیہ السلام جنگ سے واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے سوشل بائیکاٹ کر دیا کہ ان 3 اصحاب سے کسی صحابی نے بات چیت نہیں کرنی، کسی صحابی نے گفتگو نہیں کرنی۔ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام مدینے پہنچے تو میرے ذہن میں ایک پلان آیا کہ میں آپ علیہ السلام کو جھوٹ بول کر کے کوئی بہانہ بنا کے آپ کو یعنی کہ بچ جاؤں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بات آئی کہ اگر میں کوئی بہانہ بناؤں گا، جھوٹ بولوں گا تو نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا جائے گا۔ تو پھر میں نے وہ جو اپنے ذہن میں پلان بنایا تھا وہ یعنی کہ نبی علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے لیے جو اپنے ذہن میں آئیڈیا سوچا تھا، پھر وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے 50 دن کے لیے ان تینوں اصحاب سے سوشل بائیکاٹ کروا دیا، کوئی صحابی ان سے بات نہیں کرتا، یہ سلام کہتے ہیں تو آہستہ سے صحاب جواب دیتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، نبی علیہ السلام بھی ان تینوں سے گفتگو نہیں کرتے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کی جو ہے نا جگہ میرے لیے بہت تنگ پڑ گئی۔ 40 دن کے بعد نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ کر دو، تو ہماری ازواج جو تھی، بیویاں تھیں، وہ بھی ہم سے الگ کر دی گئی۔ فرماتے ہیں میرے لیے بہت مشکل مدینے میں رہنا ہو گیا، اور دوسرے ملک کی طرف سے غالباً مصر یا روم کی طرف سے خط آیا کہ اے کعب، ہم نے سنا ہے کہ تیرا یار محمد جو ہے اس کی تیرے ساتھ کسی معاملے میں یعنی کہ چپکلش ہو گئی ہے، یعنی جھگڑا ہو گیا، وہ آپ سے بات چیت نہیں کرتا، تو آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو عہدہ بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، جس چیز کی ڈیمانڈ کریں گے وہ دیں گے۔ وہ ایک قبطی جو تھا وہ خط لے کے آیا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کو پڑھا اور خط کو پکڑا اور اس قبطی کو ساتھ لیا اور جا کر کے اس خط کو جو ہے ایک تنور کے اندر، ایک آگ کا جو شعلہ تھا اس کے اندر پھینک دیا، وہ خط جل گیا۔ وہ قبطی کہتا ہے کہ اس خط کا جواب
کیا دینا ہے جا کے پیچھے؟ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اس خط کا جواب یہی ہے کہ جو اس کے اندر لکھا اس کو کہہ دینا کہ کعب بن مالک نے وہ خط جلا دیا ہے، ایک بات بھی اس کی آپ کو منظور نہیں ہے۔ تو الغرض واقعہ مختصر، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے لیے یہ بہت سخت دن گزر رہے تھے، بہت پریشانی کی حالت میں یہ میرے ایام گزر رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام ایک دن مختصر واقعہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد فرمایا صحابیوں حضرت کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیہ اور حلال بن امیہ کی اللہ رب العالمین نے توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت جب نبی علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، دو اصحاب جو تھے، ایک پیدل حضرت کعب بن مالک کو خبر دینے کے لیے پہنچا اور ایک گھوڑے پر سوار ہو کر پہنچا۔ دونوں کی خواہش تھی، پیدل کہتا تھا میں نے جا کے خبر دینی ہے، جو گھڑ سوار تھا وہ کہتا تھا میں نے خبر دینی ہے۔ الغرض جو پیدل تھا وہ نہیں پہنچ سکا، وہ ایک بلند پہاڑی پر، سلا پہاڑی کا نام تھا، اس پر چڑھ کر اس نے بلند آواز سے اعلان کیا کہ میں نے ان تین اصحاب کی اللہ رب العالمین نے توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ جب حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے یہ اعلان سنا اور مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے جس نے سب سے پہلے اعلان کیا تھا میں نے ایک سوٹ لیا، اس صحابی کو جا کر کے تحفہ دے دیا۔ تو حضرت کعب بن مالک اور باقی جو دو صحابہ تھے ان کی توبہ کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا، اور ان کی توبہ کا ذکر اور واقعہ اسی سورۃ التوبہ کے اندر آیت نمبر 118 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور اسی طرح اس سورت کے اندر اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ اور حضرات محترم، اس حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ جو میری توبہ اللہ رب العالمین نے قبول کی ہے، یہ سچ کی برکت کی وجہ سے اللہ نے قبول کی ہے۔ میرے ذہن میں بہت پلان آئے تھے جھوٹ بولنے کے، لیکن میں نے سچ بولا، سچ کی برکت سے اللہ رب العالمین نے میری توبہ کو قبول کیا۔ حضرات محترم، اس واقعے سے سب سے بڑا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو ہم کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم جھوٹ تلاش کریں، ہیلے حربے تلاش کریں، نہیں، بلکہ سچ بول دیں۔ سچ کے اندر برکت اور خیر ہوتی ہے۔ وقتی طور پر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں سچ بولوں گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سچ بولیں، سچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے عزت سے نوازے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تین اصحاب کی توبہ کا ذکر سورۃ التوبہ کے اندر کیا، اور جنگ تبوک کا پس منظر بھی سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور اسی طرح اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے غزوہ حنین کا بھی ذکر کیا، اور اسی صورت کے اندر یہودیوں کا حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا، ان کا بھی رد اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کے مصارف بھی اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ مسجد زرار جو منافقین نے تیار کی ہے، اس کا واقعہ بھی اسی سورۃ التوبہ کے اندر ہے۔ اور مسجد قباء جو سب سے پہلے اسلام کی مسجد بنائی گئی، جس کے اندر 2 نفل نماز پڑھنے کا عمرے جتنا ثواب ہے، اس سورت کا بھی، اس مسجد کا بھی بیان اسی سورۃ التوبہ کے اندر آتا ہے۔ حضرات محترم، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق